ایک اور صلوات ہے۔ اللہ اپنے کلام میں عظمت امام حسن اور امام حسین کو بیان کرتا ہے۔ بہت سوچ رہا تھا کہ مضمون کیا لیا جائے، تو بات پہنچی امام مجتبیٰ کی عظمت پر۔ صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات میں۔ اللہ اپنے کلام میں ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی اے گروہ انس و جن کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جو اللہ اپنی نعمتوں کو بیان کر رہا ہے ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ مرج البحرین یلتقیان۔ صلوات پڑھیں سیدہ اور مولا علی کی ذات۔ اللہ نے جس سیدہ کو اور جس علی کو سمندر بنایا، مرج البحرین یلتقیان، جب دو سمندر آپس میں ملتے ہوں، ایک سمندر کا نام سیدہ ہے اور ایک سمندر کو علی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو تفسیر میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ تفسیر سنی شیعہ نے لکھی ہے۔ ہمارے سنی بھائیوں کے محدثین نے بھی وہ روایات کو نقل کیا ہے کہ یہ بحرین سے مراد، دو سمندروں سے مراد علی و بطول ہے۔ اور سمندر تو ہمارے ذہن میں تو سمندر پانی کا ہے، اور جہاں کالے پانی کا اور ساؤتھ افریقہ میں وہ دو سمندر جہاں آپس میں ملتے ہیں، ایک نیلا پانی اور کالا پانی، جہاں باقاعدہ علیحدہ علیحدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ جہاں زمین ختم ہوتی ہے اور پھر سمندر شروع ہوتا ہے، وہ ایک پوائنٹ ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ دیکھ کر آئے۔ تو دو سمندروں کے ملنے کا تصور تو اس زمین پر بھی موجود ہے کہ یہ کوئی اللہ کیا بات کر رہا ہے، کوئی نئی بات کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے، ایسے ہونے کو ہی علی و بطول کہا جاتا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کا ملنا، جب التقاط کرتے ہیں، یلتقی ملاقات کرتے ہیں دو سمندر، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے جو انہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ جو ان دونوں سمندروں کو ہمیشہ جڑنے کی ہی کیفیت میں رکھے گا، کبھی یہ سمندر ٹوٹنے نہیں پائیں گے، کبھی ان سمندروں میں جدائی نہیں ہوگی، کبھی یہ سمندر ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، ان دونوں سمندروں کو جوڑنے والا جو ہے وہ ایک برزخ ہے، ایک برزخ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اور اے گروہ انس و جن تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی۔ یہاں اگر آیت رک گئی ہوتی تو بہرحال اللہ کا کلام ہے، ہمیں اتنا ہی ماننا تھا، لیکن آیت آگے بڑھتی ہے اور آیت کہتی ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور ان دو سمندروں کے ملنے سے دو موتی باہر آتے ہیں، ایک کو مرجان کہتے ہیں، ایک کو لولو کہتے ہیں۔ اگر میں اپنی ممبر کی زبان میں کہوں تو ایک کو حسین کہتے ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں۔ ایک مرجان ہے، ایک صلوات پڑھیں مولا حسن کی ذات۔ ایک سرخ رنگ کا پتھر ہے، ایک سبز رنگ کا پتھر ہے، دو پتھر ان دونوں سمندروں سے باہر آتے ہیں، اور دونوں اللہ کے جمالیات میں جمال ہے، اللہ کے اس کائنات کے جمال میں جن کا جمال روشن ہے، وہ یہ دو پتھر ہیں جو ان دو سمندروں سے باہر آتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو عظمت حسنین علیہ السلام کے لیے ہے کہ اللہ نے ان دونوں شہزادوں کو ان دو بڑے سمندروں سے باہر کیا ہے، اور سمندر علم بھی ہے، سمندر تقوی بھی ہے، سمندر شجاعت بھی ہے، یعنی آپ ہر مفہوم کو ذہن میں لے آئیے، اس مفہوم کے سمندر کو علی و بطول کہا جاتا ہے۔ علمی اعتبار سے ان سے بڑا کوئی نہیں۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و علی۔ ان مولانا کی آپ سب کی سلامتی کے لیے خاص طور پہ خدمت گزاروں جنہوں نے سیلاب کے حوالے سے اس آبادی میں اپنی خدمات کو پیش کیا۔ جناب ڈاکٹر جعفری صاحب باہر سے بیٹھ کر بہت پریشان رہے، ہماری پوری ٹیم نے، کوٹی جی کے انجمن محبان عباس کے سارے ذمہ داران تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ آپ سب کی توانائیوں میں اضافہ فرمائے، جو خدمات انجام دی گئیں ان خدمات کی قبولیت کے لیے برتر صلوات ہوں۔
میرا مقدمہ مکمل ہوا، میرا تمہیدی بیان مکمل ہوا کہ اللہ نے سیدہ کو اور مولا علی کو 2 سمندروں سے تعبیر کیا ہے، اور ان 2 سمندروں سے باہر آنے والے 2 پتھروں کا تذکرہ ہے، ایک مرجان ہے اور ایک لولو ہے۔ لولو اور مرجان کو اللہ نے ان سمندروں سے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ اس کائنات الہیہ کے اندر ایک جمال کا عنوان رکھتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں میں حقیقت دونوں کی ایک ہے، اور حقیقت دونوں کی ایک ہی ہے جی، اور وہ ہے حقیقت حسنیہ۔ امام حسن کے بھائی کو حسن کہتے ہیں، یعنی حسین، اہل علم بیٹھے ہوئے، حسین اور حسن نام ایک ہی ہے، واحد 2 ہیں جن کا ایک نام ہے، حسنین 2 حسن، نام حسن ہے۔ امام حسین چھوٹے حسن کو کہا جاتا ہے، حسین مصغر ہے، عربی زبان میں کسی کی تصغیر بنائی جائے تو اس کو کہتے ہیں مسخر کہنا، اس کو ایک بڑا ہے ایک اس سے چھوٹا ہے، تو حقیقت صرف حقیقت امام حسن کی ہے، اور امام حسن کے چھوٹے بھائی کو حسین کہتے ہیں، یعنی دونوں کا نام حسن ہے۔ میں اللہ کرے میری بات منتقل ہو جائے، دونوں کا نام حسن ہے، ایک نام ہے، 2 نام نہیں ہے، ایک نام 2 بھائیوں کے دنیا میں مجھے سوائے حسنین کے کوئی اور مثال نہیں ملی کہ وجود 2 ہوں نام ایک ہو۔ ان دونوں بھائیوں میں ایک بھائی جن کا لقب مجتبی، منتخب شدہ جی، جس کو منتخب کر لیا گیا ہو، جسے چن لیا گیا ہو، اللہ نے اس پوری کائنات میں نبیوں میں حضرت آدم کو منتخب قرار دیا، اور اماموں میں امام مجتبی کا لقب منتخب قرار دیا۔ اس ذات گرامی کا جو عظمتوں کا بیان ہے وہ بہت روشن ہے۔ 3 سال کا سن ہے، نبی مکرم کی آغوش میں تشریف فرما ہے، تسلی دیجئے آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، سرکار کی آغوش مبارک میں تشریف فرما ہے، سن و سال 3 سال ہے۔ آنے والا ایک بدو ہے جو حضرت کی توہین کرنا چاہتا ہے، اس نے ہاتھ میں ایک گوہ پکڑی ہوئی ہے جس کو شکار کر کے لایا ہے۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں اور آج بھی غیر مسلموں میں بعض لوگ ہیں جو اس بڑی چھپکلی کو کھاتے ہیں۔ اس گوہ کو اس کی دم پکڑ کر لایا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے مسجد کے دروازے پر، امام حسن سرکار کی آغوش میں تشریف فرمائے، کہتا ہے آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو ایسے اس کی دم ہلا کر کہنے لگا یہ بولے گا، جو مردہ تھی مری ہوئی تھی، کہنے لگا یہ بولے گا، حضرت نے فرمایا یہ بولے گا کہ میں کون ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے پھر تعجب سے کہا تو سرکار نے آواز دے کر کہا یا زب من انتا ومانا، زب عربی میں گوہ، اے گوہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ نبی کسی کو یا کہہ کر پکار، زندہ نہ ہو، ایک مرتبہ اس کی منڈیاں ہلنا شروع ہوئی، اس کی گردن ہلنا شروع ہوئی، اس نے زبان نکالی، آنکھیں کھولی، اور ایک مرتبہ اپنی گردن کو سیدھا کر کے کہنے لگی انتا رسول رب العالمین، آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں۔ تو اس تڑپتی ہوئی اور پھڑکتی ہوئی اس جانور کو زمین پر چھوڑتے ہوئے کہنے لگا یہ جادو ہے۔ اچھا، یہ آپ جان لیجئے تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ ایک بچہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ جب مولا حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تب بھی انہیں ہدایت نہیں ملی۔ تو آپ ذرا توجہ کریں، جب کبھی عظمت اہل بیت کی بات آتی تھی نا تو یہ فوراً کہتے تھے یہ جادوگر ہیں جی، معاذ اللہ۔ سرکار کو سرکار کے زمانے میں معجزات کے اوپر، جب پہلے تو کہتے تھے معجزہ دکھائیں، پھر جب حضرت معجزہ دکھا دیتے تھے تو کہتے تھے جادو ہے۔ تو یہ جو جادو اور معجزے کا علمی فرق جو بحث ہوتی ہے باقاعدہ علمی طور پر کتابوں میں، مدرسوں میں، کہ جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے، یہ اسی وجہ سے تاکہ یہ روشن رہے ہر زمانے میں کہ معجزہ معجزہ ہوتا ہے اور جادو جادو ہوتا ہے۔ جادو کا توڑ موضوع ہے، بے صاحب معجزہ اپنے منصب کا دعویٰ کرتا ہے۔ جادو میں جادوگر دنیا کی خاطر، پیسے کی خاطر ایسا کر رہا ہوتا ہے، اور صاحب معجزہ ہدایت کی خاطر ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ اسے دنیا نہیں چاہیے ہوتی، اسے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، اسے لوگوں کی ہدایت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کسی طرح اس معجزے کے ذریعے سے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔
تو وہ گو اس نے چھوڑ دی، وہ بھاگتی ہوئی چلی گئی اور کہنے لگا یہ جادو تھا۔ حضرت نے فرمایا یہ جادو تھا تو یہ میرا بیٹا حسن بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ تو کہنے لگا یہ بچہ، اب 3 سال کا میں نے عرض کیا کہ سن ہے، تو جیسے اس نے کہا یہ بچہ بات کرے گا تو فوراً امام حسن کا جواب آیا۔ پہلا جواب تو حضرت نے دیا کہ سل فقیہا ولا صبیہا، تو ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے بات نہیں کر رہا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ پوچھ، تجھے جو پوچھنا ہے تجھ سے، تو ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے۔ اور یہ کہہ کر حضرت نے فرمایا میں بتاؤں کہ کل رات تو کہاں تھا؟ اب یہ سوال نہیں آیا اس کا۔ حضرت نے فرمایا، امام حسن نے فرمایا میں بتاؤں کل رات تو کس قبیلے میں تھا؟ کتنے لوگوں کے ساتھ تم نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ میرے نانا کو آ کر مجھ سے ان سے سوال کرو گے، اور تمہارے گمان میں میرے نانا تمہیں جواب نہیں دے پائیں گے تو تم کہو گے یہ کیسے نبی ہیں جن کو جواب ہی نہیں آتا۔ اور تو جب وہاں سے چلا تو ایک اور جگہ تیرے قافلے کو کچھ لوگوں نے روکا، ان لوگوں میں جنہوں نے قافلہ روکا تھا ایک خاتون تھی جس نے آگے بڑھ کر کہا کہ خبردار عبداللہ کے بیٹے کو جا کے تنگ نہ کرنا، اس کے بچے بھی تمہیں ذلیل کر دیں گے۔ اور پھر حضرت نے سوالات کے اس کے جوابات تھے کچھ۔ ایک دن ایسے ہی امام حسن مجتبیٰ نبی کی آغوش میں تشریف فرما ہے کہ ایک مرتبہ سرکار پر وحی نازل ہوئی اور حضرت نے اس وحی کا بیان شروع کیا کہ قرآن میں آئے میرے اوپر ابھی اللہ کا کلام کیا نازل ہوا ہے۔ تو نبی مکرم بیان کر رہے تھے قرآن کی تفسیر کہ امام حسن مجتبیٰ مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو ایک صحابی محترم کی آواز آئی کہ اے فرزند رسول، نانا کی بات کی طرف توجہ کرو۔ سرکار کو اتنا ٹوکنا نہ علی کے لیے اچھا لگتا تھا نہ حسین کے لیے اچھا۔ جیسے اس نے کہا نا اپنے نانا کی بات کی طرف توجہ کرو، تو امام حسن مجتبیٰ جو دیکھ رہے ہیں تو نبی مکرم نے فرمایا ان ابنی ھذا یطالع لوح المحفوظ، میرا یہ بچہ لوح محفوظ کو پڑھ رہا تھا۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں جی۔ میں نے علامہ طالب جوہری سے اس روایت کو جب سنا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ فرمانے لگے کہ لوگ اس روایت کو پڑھتے ہیں یطالع لوح المحفوظ، یہی بیان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے یطالع کے ساتھ، یطالع کے علاوہ یلاحظ بھی لکھا ہوا ہے۔ ان ابنی ھذا یلاحظ لوح المحفوظ، میرا یہ بچہ حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ اسے بیان کرنے کے بعد جوہری صاحب کی وہ تقریر بھی موجود ہے، جو اس کے بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کیا فرق ہے یطالع میں اور یلاحظ میں؟ یطالع مطالعہ، یلاحظ ملاحظہ۔ وہ کہتے ہیں بہت فرق ہے۔ میں فرض کیجئے جناب حیدری صاحب کو اپنی کوئی کتاب دوں اور کہوں کہ ذرا مطالعہ کیجئے گا، اور یہ کہیں کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، اچھی لکھی ہے، برائی صحیح ہے، مناسب ہے، جو کچھ رائے دیں، اور ایک مرتبہ میں ان سے کہوں یہ چھپنے جا رہی ہے ذرا ملاحظہ کیجئے۔ مطالعہ کرنے میں حصول علم ہے اور ملاحظہ کرنے میں تقدیروں کی تبدیلی ہے۔ میرا یہ بیٹا ملاحظہ کرتا ہے، لوگوں کی تقدیریں بدلتا ہے۔ یہ ایک مضبوط عالم دین کا نتیجہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میرا یہ بچہ لوگوں کی تقدیروں کو تبدیل کرتا ہے۔ جی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں کوئی اگر ہمیں امام حسن کے لیے کہیں وہ بدل سکتے ہیں تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ اقبال تو کہہ رہے ہیں خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یعنی ہم چاہیں تو اپنی تقدیر خود بدل لیں، اور اگر میں نے ممبر سے کہہ دیا کہ امام حسن مجتبیٰ ہماری تقدیر بدل سکتے ہیں تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے بھائی؟ بہت روشن پیغام ہے۔ عزیزو، علم امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے تو اتنا بہت واضح مضبوط ہمارے پاس پیغامات ہیں۔ ایسے ہی ایک دن بابا کے ساتھ تشریف فرمائے تو ایک شخص نے سوال کیا کہ میں نے حالت احرام میں شکار کیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب مولا چاہتے تو خود جواب دے دیتے، مولا علی چاہتے تو خود جواب دیتے۔ مولا علی نے امام حسن کی طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا حسن تم بتاؤ اس کا۔ امام حسن نے فرمایا بابا انہوں نے سوال پورا نہیں کیا، جو انہوں نے حالت احرام میں شکار کیا ہے وہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا؟
اس لیے کہ عمرے کے احرام کا شکار اور گناہ ہے، اور اس کا ازالہ ہے، اور اس کا کفارہ ہے، اور حج کے احرام کا کفارہ کچھ اور ہے۔ بابا اس نے نہیں بتایا کہ اس نے جو شکار کیا ہے وہ چوپائے کا کیا ہے یا کسی پرندے کا کیا ہے۔ بابا انہوں نے نہیں بتایا کہ جو اس نے شکار کیا ہے وہ حرم کی حدود میں کیا ہے یا حرم سے باہر کیا ہے۔ میرے مولا نے 7 تصویریں مسئلے کی بتا دی۔ مولا نے فرمایا کہ یہ ہوگا تو یہ جواب ہے، یہ ہوگا تو یہ جواب ہے۔ اس کا ایک جواب تو ہے نہیں، اس کا تو تصویر جیسے بنے گی مسئلے کی ایسا جواب بنے گا۔ جی ایک ایسے ہی آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو میں بخل نہیں کروں۔ ایسے ہی ایک شخص نے کہا جی شتر مرغ کے انڈے جو ہے وہ توڑ دیے میں نے حالت احرام میں، تو کیا کفارہ ہے؟ اکتا تو نہیں رہے مجھ سے آپ؟ تو حضرت نے فرمایا، یہ نبی مکرم کے ساتھ تشریف فرما، نبی مکرم نے فرمایا بیٹا حسن تم جواب دو۔ حضرت نے فرمایا کہ بابا ان سے کہیے کہ اتنے نر اونٹ اتنی مادہ اونٹوں پہ چھوڑ دیں تو جو بچے پیدا ہوں وہ کفارے میں دے دیں۔ تو اس نے کہا جی وہ جو انڈے میں نے توڑ دیے وہ خراب بھی تو ہو سکتے تھے۔ تو امام نے فرمایا حمل بھی تو ضائع ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ کیا علمی معیار ہے یہ، جنہیں اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہو۔ یہی سورہ رحمان کی پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن خلق الانسان علم القرآن۔ وہ رحمان جس نے انسان کو خلق کیا ہے اور پھر تعلیم دی ہے۔ یہ گھرانہ علم والا گھرانہ ہے۔ یہ ان کے بچپن میں اور کم سنی کے عالم کے کیفیات اور حالات ہیں۔ جی جب یہ بات کرنے لگتے ہیں تو بولنے میں لہجہ علی کا ہے، جب یہ خاموش ہونے لگتے ہیں تو حلم و بردباری مصطفیٰ کی ہے، جب یہ حسن و جمال کا اظہار کرتے ہیں تو فاطمی وجود بن جاتا ہے۔ اور تمام ائمہ اہل بیت کا علم اور ان کی زندگی کے جو حسن اور جمالیات ہیں ان سب کا آغاز امام حسن سے ہو رہا ہے۔ بلکہ اگر میں لفظوں کو یوں کہوں کہ وہ جو تانا دیا گیا تھا نا کہ نبی کی کوئی اولاد نہیں ہے، نبی کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ معاذ اللہ بغیر اولاد کے ہیں، ان کا کام کیسے آگے بڑھے گا، یہ جو تانا ابتر تھا، تانا ابتر کا جواب کو امام حسن کہا جاتا ہے۔ لہذا بڑے ہی پیار سے کہتے تھے سرکار یہ میرا بڑا بیٹا ہے، سبط اکبر ہے۔ نبی مکرم امام حسن کو فرماتے ہیں میرا یہ بڑا بیٹا ہے۔ امام حسین کے لیے فرماتے ہیں یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ فرماتے ہیں کوئی اگر، ابھی اہل سنت کی روایت، کوئی اگر میرے وجود کو دیکھنا چاہتا ہے تو حسنین کو جوڑے تو میں سمجھ میں آؤں گا۔ میں نے ایک جملہ کہا آغاز کے اندر کہ یہ واحد وجود ہے جو 2 جلووں میں آیا ہے، ایک جلوہ امام حسن اور ایک جلوہ امام حسین۔ جی کشتی لڑوا رہے ہیں، بڑے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ بچوں کی ورزش کا انتظام کریں۔ فرمایا حسن حسین ذرا کشتی لڑ کے دکھاؤ۔ جی مقابلہ ہو رہا ہے کشتی کا۔ کچھ دیر کے بعد فرمانے لگے حسین یہاں سے آؤ، حسین حسن سے بچنا۔ سیدہ نے فرمایا بابا آپ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، حسن کا ساتھ نہیں دے رہے؟ فرمایا بہت دیر سے جبریل حسن کا ساتھ دے رہے تھے، اب میں نے حسین کا ساتھ دینا شروع کیا۔ ان کے کھیل میں بھی، ان کی ورزش میں بھی عظمتوں کے پیغام۔ دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ جی آپ کے سنے ہوئے واقعات ہیں، میرے لہجے میں سن لیجیے۔ دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ فرمایا نانا ان بچوں کی سواریوں کی تو باغیں بھی ہیں، تو آپ نے اپنی زلفوں کو 2 حصوں میں بانٹا، 2 حصوں میں اپنی زلفیں کر لیں، اور ایک طرف کی زلفیں امام حسن کو دے دیں اور ایک طرف کی زلفیں امام حسین کو دے دیں۔ جی کبھی ایک سواری 2 چلانے والوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ ایک چاہے گا یہاں مڑ جائے، ایک چاہے گا وہاں مڑ جائے، لیکن یہ 2 کب ہیں؟ اسی لیے تو 2 کے ہاتھ میں نبی نے اپنا وجود دیا ہے۔ جہاں حسن چاہے گا وہی حسین چاہے گا، جو حسین چاہے گا وہی حسن چاہے گا۔ لہذا میرے عزیزو اس حدیث کا صحیح ترجمہ کیا جائے، اہل علم سے میں اجازت چاہوں گا، ہما امامان قاما و قادا۔ سرکار نے حسنین کے لیے فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں۔ عجیب بات ہے، خلافت کا اعلان تو نبی مکرم کی رحلت کے موقع پر ہو،
اور ان کی امامت کا اعلان نبی کی نبوت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، قاما و قادا۔ اب ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ان میں سے ایک کھڑا ہو اور ایک بیٹھا ہو، یعنی ایک قیام کرے تو بھی میرا بیٹا، ایک صلح کر لے تو بھی میرا بیٹا۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ قاما تثنیہ ہے، قادا تثنیہ ہے۔ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، دونوں کھڑے ہوں تب بھی امام ہیں، دونوں بیٹھے ہوں تب بھی امام۔ اس لیے کہ امام حسن اور امام حسین کی سیرت میں، دونوں کی سیرت میں صلح بھی پائی گئی ہے، دونوں کی سیرت میں جہاد اور جنگ بھی پایا گیا ہے۔ امام حسن نے صلح فرمائی تو 10 سال تک امام حسن کی صلح پہ امام حسین بھی تو قائم رہے جی۔ 10 سال تک میرے مولا اپنی امامت کے دور میں اپنے بھائی حسن کی صلح پہ قائم رہے، جبکہ شرائط میں سے اگر ایک شرط کو بھی توڑ دیا جائے تو وہ شرائط پورا شرائط نامہ ٹوٹ جاتا ہے، پورا صلح نامہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 5 شرطیں ہیں، ایک توڑ دی تو پھر 5 کی 5 شرطیں قابل قبول نہیں ہوں گی کیونکہ توڑ دی آپ نے۔ لیکن یہ اس کے باوجود بھی اپنے بھائی کے شرائط پر، اپنے بھائی کے صلح نامے پہ قائم رہے 10 سال تک امام حسین۔ لہٰذا ان کے مزاج میں یہ مزاجوں کا مسئلہ ہمارے یہاں ہوتا ہے بھائی، ان کا یہ مزاج ہے اور ان کا یہ مزاج ہے۔ ہمارے مزاجوں میں تو تبدیلیاں آتی ہیں، مسائل بڑھتے ہیں، پیچیدگیاں آتی ہیں، مگر ان ہستیوں کے ہاں مزاجوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ پابند مزاج نہیں ہے، پابند مشیت ہے۔ یہ اپنی مرضی پر کوئی کام نہیں کرتے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ تو جو کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کا قیام کرنا بھی اور ان کا قعود کرنا بھی، ان کا کھڑا رہنا بھی، ان کا بیٹھ جانا بھی۔ ایک صلوات اور پڑھ لے محمد و آل محمد۔ آگے آ جائیں، فتح علی صاحب سالارڈنو آگے تشریف لائیے، ایک اور صلوات نبی اور آل نبی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی اس سے بلند صلوات پڑھیے۔ میرے پاس ابھی 15-20 منٹ ہیں، آپ مجھے پڑھنے دیجیے تھوڑا۔ تو میں بات امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں رہ کر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ان دونوں ہستیوں کا حسین مزاج ہے، ان دونوں ہستیوں کو اللہ نے خاص اپنی کرامتوں سے سجایا ہے۔ یہ سب وہاں سے پڑھ کر وہاں سے بن کر آئے ہیں۔ دیکھیے ہمیں بھی پیغام یہی ہے اور ان کی زندگیوں کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ اپنی آبرو، اپنا احترام، اپنی عزت، اپنا وقار، اپنے وجود کا اور اپنے عقیدے کا اور اپنی شخصیت کا تحفظ، وہ اگر ہمیں سیکھنا ہے تو انہی سے ہمیں وہ اصول ملتے ہیں کہ جو ان ہستیوں نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ پہلے تو درباروں میں جانا ائمہ اہل بیت کی زندگی سے اس کی ممنوعیت اور اس کو رد کیا گیا ہے۔ بادشاہوں کے درباروں میں، حاکموں کے دروازوں پہ جانا، یہ ائمہ اہل بیت وقار بڑھانا چاہتے ہیں ہمارا، کہ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم پھٹے بوریے پر بھی بیٹھے ہو تو تم سے لوگ ملنے آئیں۔ اپنی حیثیت کو اتنا مضبوط بناؤ کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو مگر لوگ تم سے علم لینے آئیں، تم سے تقویٰ سیکھنے آئیں، تم سے کچھ سیکھنے کے لیے آئیں۔ مگر ظاہر ہے یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں تقدیر کا حصہ بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ضرورتوں اور ان کے مسائل کا حصہ بھی ہیں، تو علاقائی اور ملکی مسائل کا بھی سامنا اور ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ لہٰذا جب ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی انہوں نے ہی سکھایا ہے۔ آپ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی سے سیکھیں کہ دربار مامون الرشید کا ہے، مگر اسی دربار کو امام نے مدرسہ بنا دیا۔ 80 سے زیادہ میرے مولا رضا کے مناظرے ہیں جو دربار مامون الرشید میں امام نے بیٹھ کے کیے ہیں۔ روزانہ مختلف مکاتب کے، ادیان کے، مذاہب کے لوگ آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں اور امام ان کو جواب دیتے ہیں۔ وہ تو سمجھا تھا کہ حضرت کو یہ لا کر یہاں بٹھا دیں گے اور اپنی مرضی پر حضرت کو چلائیں گے۔ جس کی اپنی مرضی ہی نہ ہو، اس کی مرضیاں اللہ کی مرضیاں ہوں، اسے تم اپنی مرضی پہ کیسے چلاؤ گے؟ لہٰذا وہی دربار ہوتا تھا، بظاہر وہ بڑی کرسی ہوتی تھی اور حضرت سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ ایک مکمل گفتگو ہے۔ اسی طرح خود امام علی مولا علی علیہ السلام پہلے 3 ادوار کے اندر حضرت اس جگہ پر تشریف فرما ہوتے رہے کہ جس کو بظاہر حکومت کا مرکز کہا جاتا ہے، اور وہاں بیٹھ کے حضرت رہنمائی کرتے رہے۔ تو ایسا بھی ہوا
جی ادھر امام حسن مجتبی امام حسین نے دربار ہی نہیں تخت و تاج کو لات مار دی، ایسا بھی ہوا۔ تو کبھی ایسا ہو تو کیسے کہ کیا کرنا ہے، اور ایسا ہو یہ ہمارے لیے ان کی زندگیوں کے پیغامات۔ مدینے میں شام کا دربار لگا، دربار شام کا تھا، سجا مدینے میں۔ بڑی کرسی میرے مولا حسن کے لیے رکھی گئی، مگر حضرت قصدن دیر سے پہنچے۔ اب یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ البتہ یاد رہے کہ وہ ہیں، ہم ہیں۔ جی 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 ہر شخص اپنے قد کو دیکھ کر بات کرے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ جتنا میں اس میں سے لے سکتا ہوں یہ میرا ہنر ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ میں ان سے لے لوں گا۔ وہ ان کی کیفیت ہے، وہ ان کی حیثیت ہے، وہ ان کا مقام ہے۔ حضرت تاخیر سے پہنچے، جب تاخیر سے پہنچے محفل برخاست ہونے والی تھی، تو شام کے حاکم کے سامنے انبار لگا ہوا تھا تحفوں کا، ہدیوں کا، نذرانوں کا، جو مدینے کی شخصیات لا کے رکھ رہی تھی کہ حضور آپ تشریف لائیں مدینے میں، ہماری طرف سے قبول فرمائیں۔ وہ ایک انبار لگا ہوا تھا۔ جب حضرت تشریف فرما ہوئے تو اس نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ لے جاؤ یہ حسن مجتبی کے سامنے رکھ دو، ان سب نے مجھے دیا اور میں انہیں دے رہا ہوں۔ اور جیسے ہی امام کے سامنے وہ رکھنے لگا تو حضرت کو دیکھ کر آواز دے کر کہا انا ابن الفلانا، میں فلانا کی اولاد ہوں۔ تو حضرت نے اس غلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ سارے ہدیے میں نے تجھے دیے، اور پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا انا ابن الفاطمہ الزہرا، میں فاطمہ کی اولاد ہوں۔ بس یہاں سے میرے مولا نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے آغاز میں امام نے اپنے خاندان کا کمال اور اپنے خاندان کے فضائل کو بیان فرمایا، اور بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے توقف فرمایا، تو درمیان سے کھڑے ہو کر ایک شخص نے توہین کی، حضرت نے اس کا جواب دیا، اور پھر آواز آئی شام کے حاکم کی کہ کچھ اور بھی کہنا ہے۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، اگر سال ہائے سال گزردائیں جائیں تو میرے بابا علی کے فضائل ختم نہیں ہوتے عزیزو۔ اور پھر اس کے بعد آخری جملے حضرت کے اس خطبے کے اندر فرمایا سنو، میرے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو میں کون ہوں۔ فرمایا احمد و ضمیری، سنو ان العرش سریری، عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے، ان العرش سریری، عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے، وہ احمد و ضمیری، اور احمد مصطفیٰ مجھ حسن کا ضمیر ہے، وہ علی و امیری، اور علی ابن ابی طالب مجھ حسن کا امیر ہے، والحسین و وزیری، اور حسین میرا وزیر اور میرا مشیر ہے، وہ جبریل و فقیری، اور جبریل میرا فقیر ہے۔ ہمارا خاندان اللہ نے ان عظمتوں کے ساتھ بنایا ہے۔ میرے عزیزو، ان دونوں شہزادوں کو اللہ نے امت کے لیے طبیب قرار دیا ہے، ان کے بابا کو بھی اللہ نے طبیب بنایا۔ مولا علی خطبہ فرما رہے ہیں، نبی مکرم کی عظمت کا نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، اس میں فرماتے ہیں نبی مکرم کو طبیب دوار بطبہ، نبی مکرم وہ طبیب ہیں کہ جو اوزار طبابت کو لے کر مریضوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ کلینک کھول کر ڈاکٹر بیٹھتا ہے، مطب کھول کر حکیم بیٹھتا ہے تاکہ مریض آ کر اسے علاج کروائیں۔ کہا جاتا ہے کہ پیاسے کو ہی کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جی ہمیشہ کنویں کیوں بنے بیٹھے ہو جو پیاسے تمہارے پاس آئیں؟ کبھی سمندر کا پانی بن جاؤ، کبھی چشمے کا پانی بن جاؤ، اور پیاسوں کے پاس خود چلے جاؤ۔ یہ جو پیاسوں کے پاس خود چلے جاؤ کی سیرت ہے نا، وہ کی سیرت۔ لہذا مولا علی فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ، نبی مکرم وہ طبیب ہیں کہ جو اوزار طبابت لے کر مریضوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کون مریض ہے جس کا میں علاج کروں۔ جیسے ان کے نانا طبیب ہیں، دوار طبیب ہیں، دور کرنے والا، نکل کے ڈھونڈ کر مریضوں کا علاج کرنے والا، ایسے ان دونوں شہزادے کیونکہ نبی مکرم کی زندگی کا جلوہ ہے۔ سر و شہادتین میں محدث دہلوی نے تو پوری کتاب ہی اس عنوان پر لکھ دی کہ ایک شہزادہ یعنی حسن مجتبی نبی مکرم کی زندگی کا ایک پہلو ہے، اور امام حسین زندگی کا دوسرا پہلو ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی شہادتوں کا راز یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو شہادت کی عظمت دینی تھی۔ ادھر نبی مکرم پر اگر دشمن غالب آ جائے تو اللہ نے نبی کو، کیونکہ دشمن کو نبی پر غالب آتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا اللہ،
ادھر شہادت جیسی عظمت بھی دینا چاہتا ہے. ایک جانب دشمن کو غالب نہیں دیکھنا چاہتا اپنے نبی پر، دوسری جانب شہادت کی عظمت دینا چاہتا ہے اپنے نبی کو. تو شہادت کی عظمت دینے کے لیے دونوں شہزادوں کو شہادت سے سرفراز کیا ہے، حسن اور حسین کو. اچھا کیوں دونوں کو؟ اس لیے کہ مارنے کے دو طریقے ہیں، یا زہر سے مارا جاتا ہے یا تلوار سے مارا جاتا ہے. تو ان دونوں شہزادوں کو، ایک کو زہر سے مارا گیا، ایک کو تلوار سے مارا گیا. تو دونوں کی شہادت مل کر نبی کی شہادت بنی ہے. ایک سنی عالم دین لکھتا ہے یہ حسن حسین کی شہادت نہیں ہے، یہ نبی کا قتل ہے، یہ نبی کی شہادت ہے جو حسن حسین کو مارا گیا ہے. یہ دونوں ہستیاں طبیب ہیں. طبیب ہمارے یہاں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک طبیب ہے جو تشخیص مرض کا طبیب ہے، ایک طبیب ہے جو علاج مرض کا طبیب ہے. ایک ڈاکٹر بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے، جی ایسے ہی ہے، ٹیسٹ لکھ کے دے گا، مختلف چیزوں کے ٹیسٹ ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ طے کرے گا بدن میں کیا کیا کم ہے، کیا کیا زیادہ ہے. بدن کو معتدل بنانے کے لیے پھر وہ دوائیاں طے کرے گا کوئی اور ڈاکٹر. اس ڈاکٹر کا کام تھا بدن کے بارے میں تشخیص کرنا کہ بدن میں کون سا کیمیکل زیادہ ہو گیا ہے، کون سی چیز کم ہو گئی ہے، تشخیص مرض، اور پھر وہ علاج مرض کرتا ہے. یہ جو آج جدید کام ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی جدید کام نہیں ہے، اللہ نے اپنے طبیبوں کو بھی اسی انداز سے بھیجا ہے. امام حسن تشخیص مرض کے طبیب ہیں اور امام حسین علاج مرض کے طبیب ہیں. امام حسن نے امت کی بیماری کو طے کیا کہ ہے کیا، اور امام حسین نے اس کا علاج تجویز کیا کہ علاج کیسے ہوگا. امام نے صلح حسن کے ذریعے سے، صلح امام حسن کے ذریعے امام حسن نے طے کر کے بتایا امت کو غفلت کی بیماری ہے، اور امام حسین نے اس کا علاج کیا کہ یہ غفلت دور ہوگا کہ جب میں اپنا خون دوں گا. یہ آنکھیں کھولے ہوئے تو ہیں مگر انہیں نظر نہیں آ رہا، ان کی حس ختم ہو گئی ہے، ان کے احساسات اور جذبات مر گئے ہیں. یہ بہت بڑی بیماری ہے جس کو غفلت کی بیماری کہا جاتا ہے. اور اگر فرد غفلت کا شکار ہو تو اسے پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں، اور اگر قوم غفلت کا شکار ہو تو اسے خون کے چھینٹے مارے جاتے ہیں. وہ خون کے چھینٹوں کے بغیر غفلت سے باہر نہیں آتی، اور غفلت اگر پرانی اور پکی ہو جائے تو پھر خون کے چھینٹے، وہ معمولی خون سے بھی علاج نہیں ہوگا. مرض بڑھ جاتا ہے تو آپریشن علاج بھی مہنگا ہوتا ہے. ابتدا میں دیکھ لیا ہوتا تو اتنا خرچہ نہ ہوتا. یہ اللہ ڈھیل دے رہا تھا ان ظالموں کو کہ تم اپنا کام کرو، پھر میری طرف سے حسن و حسین آئیں گے. لہذا صدیوں سے اور پھر آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ان دونوں ہستیوں نے اصول مرتب کیے کہ کیسے تم غفلت سے باہر آؤ گے. آج بھی مجھے اور آپ کو غفلت سے کون سی چیز باہر نکال رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں بار بار مرکز کی طرف پلٹاتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں کھونے نہیں دیتی، گم نہیں ہونے دیتی؟ ورنہ تو مجمع ہے انسانوں کا، اربوں انسان، اس میں گم ہو جائیں سب لوگ، ہمارا پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کہاں چلے گئے. وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں دوبارہ اپنی شناخت کی طرف لے کر آتی ہے؟ وہ ہے ذکر کربلا، وہ ذکر امام حسین ہے. ہمیں پلٹا دیتا ہے دوبارہ ہماری عقلوں پہ آنے والی گرد کو صاف کرتا ہے یہ ذکر. انبیاء کرام کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں انبیاء کرام کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ جو عقل پر معاشرے کی گرد جم جاتی ہے اس گرد کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، پھر عقل کام کرنا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی یہ ہستیاں، خاص طور پہ کربلا، جب کبھی میں مجلس سے اٹھ کر جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی دنیا میں آیا ہوں. تازہ دم، تازہ سوچ، احساسات اور جذبات کی سنجیدگی. کچھ دیر کے لیے ہم کربلا جاتے ہیں جب مجلس میں بیٹھتے ہیں. مجلس میں بیٹھنے کا مطلب ہے کربلا جانا. ہم ہر کچھ مدت میں، ہر کچھ دنوں میں اپنے ہی گھر میں کربلا سجاتے ہیں. یہ فرش ایزا نہیں ہے، یہ کچھ دیر کے لیے کربلا میں آ کے بیٹھے ہیں ہم. اس لیے کہ ابھی میں کچھ ذکر کروں گا تو آپ کو کربلا میں اپنے آپ کو آپ کربلا میں پائیں گے. ایک بھائی کی مجلس ہے، ایک فعال اور مصروف رہنے والے جوان کی مجلس ہے، برسی ہے. میں مرحوم مغفور کی والدہ کو اور اہل خانہ کو، بھائی کو انہی الفاظ میں تعزیت پیش کر سکتا ہوں کہ ہمارا تو کوئی غم ہی نہیں ہے، ہمارا تو ہر غم غم کربلا میں ضم ہے. ہم تو جب پریشان ہوتے ہیں تو علی اکبر کو یاد کرتے ہیں. ہم تو جب مشکل میں آتے ہیں تو ہم اتنی دیر کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں. میں اہل خانہ سے کہوں گا یقیناً جب انتقال ہوا اور یادیں باتیں ستاتی ہیں،
کہ ایسا تھا، یہ کہتا تھا، مگر وہ سب آہستہ آہستہ پرانی ہو جائیں گی باتیں، مگر جو چیز پرانی نہیں ہونے دے گا اللہ، جو اللہ کے نظام کا حصہ ہے، وہ ہے غم حسین۔ چلیے چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے، حسین ابن علی لاشیں اٹھا رہے ہیں، مگر عزاداروں لاشوں میں لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر کچھ لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ ان میں ایک لاشا قاسم کا لاشا ہے، ایک لاشا عباس کا لاشا ہے، ایک لاشا حضرت علی اصغر کا لاشا ہے، مگر ایک لاشا تو ایسا ہے جس کا بیان آج 1400 سال بعد بھی ہمیں کربلا میں لے جا کر پہنچاتا ہے، اور ہمارے احساسات وہ ہو جاتے ہیں کہ جو ایک سالم انسان کے ہونے چاہیے، ہاں، جو 3 سال کا ہو اور حسین اس کی خواہش پوری کریں۔ تشریف فرمائے مسجد نبوی کے اندر میرے مولا حسین مدینے میں نانا کی مسجد میں بیٹھے ہیں، 3 سالہ سن ہے حضرت علی اکبر کا، برابر میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، بابا مجھے انگور چاہیے۔ انگوروں کا موسم نہیں تھا، امام نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا انگوروں کا موسم نہیں ہے، فوراً جیسے ہی کہا نا حضرت علی اکبر نے، اس روایت کو سب نے لکھا ہے، بڑے معتبر لوگوں نے، خاص طور پر رسول آیت اللہ رسولی محلاتی جو آیت اللہ خامنائی کا دفتر سنبھالتے ہیں، ان کی کتاب ہے زندگانی امام حسین، اس کا اردو ترجمہ بھی کرنے کی مجھے توفیق ہوئی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی فرمایا نا حضرت علی اکبر نے بابا مجھے انگور چاہیے، حضرت علی اکبر کے اس خواہش پر امام حسین نے منع نہیں کیا، بلکہ مسجد کے ستون کو ہاتھ مارا، مسجد کا جو پلر تھا، ستون تھا، اسے ہاتھ مارا، جیسے امام حسین نے ہاتھ مارا اسے انگوروں کا خوشہ آگے گرا، اور انگوروں کا خوشہ اٹھا کے فرمایا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے، یہ کہہ کر حضرت علی اکبر کو انگور دے دیے۔ رونا اسی بات کا ہے جو 3 سالہ علی اکبر کو معجزے سے انگور دے رہا ہے، وہ کربلا میں پانی مانگنے پر کہہ رہا ہے جاؤ تمہارے نانا سیراب کریں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ فرمایا علی اکبر جاؤ تمہارے نانا تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ عزادارو ہر شہید کی شہادت میں کربلا میں امتیازی کیفیات ہے، اور حضرت علی اکبر کا امتیاز یہ ہے کہ کسی مجاہد سے امام حسین نے نہیں فرمایا جاؤ جا کے بیویوں سے اجازت لو، اجازت مانگتا تھا، امام خود اجازت دے دیتے تھے، اور وہ جا کر اپنے جہاد کو پیش کرتا تھا، شہید ہو جاتا تھا۔ واحد علی اکبر نے فرمایا جاؤ اپنی ماں بہنوں سے اجازت لو، اور علی اکبر نے بھی خیموں کے درمیان کھڑے ہو کے سلام کیا، السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا جاریۃ فضہ یا سکینہ، اے بیبیوں تم پر علی اکبر کا سلام، یہ کہہ کر فرمایا یہ سلام سلام آخر ہے۔ ساری بیویاں خیموں سے باہر آ گئیں، حضرت علی اکبر کو ایک بڑے خیمے میں لے گئیں، کوئی دامن پکڑتا، کوئی ہاتھ پکڑتا، کوئی گردن میں ہاتھ رکھتا، کوئی پیشانی کا بوسہ دے کر بات کرتا۔ علامہ ذیشان ترجمانی کہتے ہیں کہ روایت میں جو ہے نا کہ ایک بیوی دامن نہیں چھوڑ رہی تھی، ذیشان ترجمانی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی جو دامن پکڑے کھڑی تھی، اور وہ چھوٹی بیوی سکینہ بیوی آواز دے کر کہتی تھی بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو، بابا کو کہاں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ جیسے ہی باہر آئے ہیں امام حسین نے خود اپنے بچے کو تیار کیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، اور جب گھوڑے پر بٹھا دیا نا اور علی اکبر جا رہے تھے تو علی اکبر کو محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب مڑ کر جو دیکھا تو بوڑھا باپ، مہلن مہلا یا بنیا، اے میرے لال آہستہ جاؤ، اے میرے بچے آہستہ جاؤ۔ اترے گھوڑے سے کہا بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی۔ فرمایا کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا، پھر میں پوچھتا جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت کیسے دیتے ہیں۔ کیسے رخصت کیا امام حسین نے جناب علی اکبر کو، اور جناب علی اکبر گئے ہیں میدان میں، بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہوا ہے کہ اچانک خبر آئی کہ علی اکبر کا ایک بہت بڑے لشکر سے تنہا مقابلہ ہے، تو جناب فضہ کو بلا کر کہا فضہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہی کچھ اور ہے، تم جا کر ام لیلہ سے کہو ایک مرتبہ میں اپنے بچے کو اور دیکھ لوں، اللہ سے دعا کرے کہ علی اکبر ایک دفعہ اور مجھ سے ملنے آ جائے۔ جناب ام لیلہ خیمے میں مصلے پہ کھڑی ہو گئی، قرآن سر پہ رکھ کر مناجات پڑھنا شروع کی، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے ایک مرتبہ اور میرے علی اکبر مجھے دکھا دے۔ ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی،
बीवी ने खेमे के दर पे क्या देखा कि जाकर देखा कि अली अकबर बाबा से खड़े बात कर रहे हैं और बाबा से ये कह रहे हैं कि बाबा अगर मुझे चंद घूंट पानी के मिल जाते तो मैं बताता किसका पोता हो, मैं बताता मुझे किस अब्बास ने तरबियत दी है। अभी बाबा से बेटा पानी मांग रहा है और माँ खेमे के दर पे खड़ी देख रही है। अज़ादारों, शायर ने 4 मिसरों में इस मंजर को नज़म किया है। शायर कहता है, शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खेमे की तनाबों से लिपट कर देखा। शिद्दत प्यास से माँ खड़ी देख रही है, हज़रत अली अकबर ने माँ की तरफ देखा। शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खेमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा। काश चंद खतरे पानी के निकल आए, मेरा अली अकबर प्यासा है। अली अकबर जाओ, तुम्हारे नाना तुम्हें सैराब करेंगे। गए हैं हजरत अली अकबर, बस आखिरी 2 जुमले, गए हैं हजरत अली अकबर, सीने में बर्छी लगी, आवाज देकर कहा, बाबा मेरा सलाम आखिर लीजिएगा। इमाम पहुंचे हैं बच्चे के सिरहाने। कैसे पहुंचे हैं इसका बयान बड़ा मुश्किल है। मख्तल का बयान है, बार बार जमीन पर गिरते थे फिर उठते थे और फरमाते थे, अली अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरे बच्चे मुझे आवाज देते रहो ताकि मैं तुम तक पहुंच जाऊं। और एक जगह खड़े हो गए तो जोर से आवाज लगाई, अली कहाँ हो, ऐ मेरे अली अकबर कहाँ हो। तो पैरों के करीब से आवाज आई, बाबा मैं आपके करीब लेटा हुआ। हुसैन बैठ गए जमीन पर, बच्चे के सीने से बर्छी का फल निकालना चाहते हैं कि जैसे ही फल हिलाया अली अकबर ने एड़ियां रगड़ना शुरू की। ये अली अकबर एड़ियां नहीं रगड़ रहे थे, करबला की जमीन पे जलजल आ रहा था। हुसैन ने बर्छी निकालते हुए फरमाया, नाना आइए, आकर देखिए आपका हुसैन कैसा इम्तिहान दे रहा है। और फिर फरमाया, नाना अपने साथ इब्राहिम को भी लाइएगा, मैं भी अपना इस्माइल ज़िबह कर रहा हूँ। ये कहकर बर्छी का फल निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ। हुसैन ने सीने पे सीना रख दिया, लबों पे लब रख दिए, रुखसारों के बोसे दिए, बार बार सीने से लगा कर जमीन पे रखा। अब लाशा लेकर चले, बस आखिरी जुमले, लाशा लेकर चले, मगर हुसैन से लाशा उठता नहीं था। कभी जमीन पर रखते थे, कभी लाशा उठाते थे। अचानक बराबर से एक बीवी की आवाज आई, जिस बीवी ने कहा, मेरे भाई हुसैन तुम पे सलाम। हुसैन ने मुड़कर देखा तो ज़ैनब खड़ी थी। फरमाया, भाई ये लाशा ज़ैनब उठाएगी, वाहिद लाशा है जो जनाब ज़ैनब ने उठाया है, इसलिए कि हुसैन से जवान की मैयत उठती नहीं थी। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल